بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم دونوں بینکاک میں ہیں، یہاں شام ہونے والی ہے۔ میں نے سفید جھوٹ بولا، ویرا حسب معمول آوارہ گردی کے لیے باہر نکلی ہوئی ہے، اسی وجہ سے میں نے تمہیں فون کر لیا ہے۔ تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا، یہ خلش مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ میری زندگی میں آنے والے کسی مرد نے آج تک مجھے اتنی بے رحمی سے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ویرا تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے، اسے میرے اور تمہارے مراسم پر شبہ ہو گیا تھا، اسے ڈر تھا کہ میں اسے بھول کر ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس رہ جاؤں گا۔ نیو یارک سے پرواز کرنے تک وہ ہر وقت میری کڑی نگرانی کرتی رہی تھی، اس نے مجھے ذرا بھی موقع نہیں دیا، ورنہ میں خود تم سے بات کرنے کو ترس رہا تھا۔ اوہ ڈیئر، جینی کی آواز ترہم امیز ہو گئی۔ مجھے شبہ تھا کہ اس کتیا نے تمہیں اپنا قیدی بنایا ہوا ہے، وہ کئی نوجوانوں کے ساتھ ایسی ہی مالکانہ سلوک کرتی رہی تھی۔ تم اس سے اپنی جان چھڑا لو، ورنہ وہ تمہاری زندگی تباہ کر دے گی۔ نام بدل کر امریکہ آ سکو تو ضرور آؤ، میں تمہاری راہ میں پلکیں بچھا کر تمہارا استقبال کروں گی۔ تم ایک سحر بن کر اب تک میرے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہو۔ نہیں جینی، میں نے غمناک آواز میں کہا، میرا یہ فون اس بات کا گواہ ہے کہ میں بھی تم کو نہیں بھول سکا۔ تم سراپا شیر ہو جس کا ہر بار ایک نیا مفہوم سامنے آتا ہے۔ تمہارے بیان نے امریکہ میں میرے کئی دوستوں اور ہمدردوں کو پس زنداں پہنچا کر ان کی زندگیوں کو عذاب بنا دیا ہے۔ میں وہاں آیا تو ان کے وارث میرا خون پی جائیں گے۔ میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ صرف بلیک ڈیڈ پکڑا گیا ہے، اس نے دوسروں کی نشاندہی کی ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس پر عائد فرد جرم لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اور تمہارے باس کا کیا حال ہے؟ میں اسے میٹھی میٹھی باتوں میں الجھا کر کام کے سوالات کرتا جا رہا تھا۔ پریس اس کا حامی ہو گیا ہے، وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ شروع سے سچ بول رہا تھا، لیکن اس پر چند سنگین الزامات میں مجھے اس کی گردن بچتی نظر نہیں آتی۔ فیڈرل ایجنسیاں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، وہ اس سے مریخ کے اغوا کا اعتراف بھی کروا سکتی ہیں۔ آئزک بیل کے بعد ڈیوڈ اسٹارز میں قیادت کا ایک بھیانک خلا نظر آتا ہے۔ تم دونوں نے یہ کام بہت برا کیا۔ جینی کی پرکشش آواز افسردہ ہو گئی۔ کورٹ ہاؤس میں مارے جانے والے داؤدی ستاروں کو نسل کشی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ یہودی تھے۔ یہودی بہت سے ہیں، وہ صرف ڈیوڈ اسٹارز تھے۔ یہ سب مجرم تھے اور اپنے جرائم کی بنا پر ویرا کی نظروں میں آئے ہوئے تھے۔ اس معاملے میں میرا ضمیر صاف ہے، مگر میں مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ ان چاروں کی نشاندہی میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ میں تم سے بحث کر کے تمہارے جذبات مجروح نہیں کروں گا۔ میں نے تمہاری نظروں میں اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے یہ فون کیا تھا تاکہ اگلی ملاقات تک ہماری دوستی برقرار رہ سکے۔ ڈینی مائی ڈارلنگ، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ اپنے لیے تم میرے دروازے ہمیشہ کھلے پاؤ گے، شرط صرف اتنی سی ہے کہ وہ کمینی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ اس سے گلو خلاصی کے لیے میں پہلی فرصت میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گا۔ گڈ نائٹ کے ساتھ ہی ریسیور پر جینی کے گداز ہونٹ جڑ کر آواز کے ساتھ کھلنے کا عمل سنائی دیا۔ میں نے اسی انداز میں جواب دے کر فون بند کر دیا۔ بلیک ڈیڈ کی گرفتاری کی خبر سننے کے بعد مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نیو یارک بلکہ پورے امریکہ سے ہمارا رشتہ ہی ٹوٹ گیا ہو۔ وہاں گزارے ہوئے دنوں میں ہم نے ہر طرف اپنے دشمن پیدا کیے تھے، دوستوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے تھوڑی سی مصلحت اور خوش کلامی سے کام لے کر جینی جیسی روٹی ہوئی دوست کو منا لیا تھا۔ غنیمت تھا کہ اس نے میری لچھے دار گفتگو کے سحر میں ڈوب کر میرا بینکاک کا فون نمبر دریافت کرنے کی ضرورت کو یکسر فراموش کر دیا تھا۔ وہ پوچھ بیٹھتی تو میرے پاس بتانے کے لیے وہاں کے کسی ہوٹل کا نمبر نہیں تھا۔ میں نے سلمہ کی موجودگی میں اخبارات کا سرسری سا مطالعہ کیا تھا۔ فرصت کو غنیمت جان کر میں نے ریفریجریٹر میں سے ٹھنڈی بیئر کا ایک ڈبہ نکالا، شیلف سے گلاس اٹھایا اور ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ اخباروں میں چشمدید گواہوں کے حوالے سے کلفٹن میں رونما ہونے والے واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی تھی۔ ہر شخص کی متفقہ رائے تھی کہ نامعلوم دہشت گردوں نے اکا دکا ہوائی فائروں سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کے بعد
منظم منصوبہ بندی کے تحت بھاری فائرنگ سے کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ ہمارے فلیٹوں کے دونوں چوکیدار بے ہوشی کی حالت میں زخمی پائے گئے تھے۔ ان دونوں کا بیان تھا کہ اندھیرا پھیلنے کے بعد 4 آدمی گولیاں برساتے ہوئے اندر گھسے تھے اور اپنی راہ میں آنے پر ان دونوں کو آہنی ہتھیاروں کی ضرب لگا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ چاروں وہی تھے جو اندر آنے کے بعد ہمارے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ سیڑھیوں پر موت کے گھاٹ اترنے والوں کے بارے میں یہ تعین کرنا مشکل تھا کہ اوپر جاتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنے تھے یا واپسی پر موت نے انہیں گھیر لیا تھا، لیکن برآمدے میں ملنے والی دونوں لاشوں کی پوزیشن سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ باہر بھاگتے ہوئے موت کی زد میں آئے تھے۔ اس دوران میں پولیس سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ عمارت میں رہنے والوں میں سے کسی نے اپنے فلیٹ میں مداخلت کی شکایت نہیں کی تھی، اس لیے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ چاروں کس کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے۔ یہی سوال باہر سے ملنے والی 2 لاشوں کے بارے میں اٹھایا گیا تھا۔ اخبار والے اپنی میزوں پر بیٹھ کر جائے واردات سے ملنے والے شواہد اور کوائف کا تجزیہ کر کے سنگین نوعیت کے سوال پیدا کرنے اور پھر ان کے جواب ایجاد کرنے میں بلا کے ماہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے مشترکہ طور پر یہ نظریہ قائم کیا تھا کہ وہ واقعات 2 مخالف گروہوں میں باہمی تصادم کا نتیجہ بھی ہو سکتے تھے۔ باہر سے آنے والوں میں خون ریز لڑائی کی جزیات حیران کن مہارت سے تیار کی گئی تھی۔ وہ سب رائے عامہ کو گمراہ کرنے اور پولیس کی تفتیش کو غلط راہ پر ڈالنے کی نادانستہ کوششیں قرار دی جا سکتی تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اس دور کے قاری کے پاس سوچنے کے لیے ذرا بھی وقت نہیں ہوتا۔ اپنے تجزیے کے لیے وہ ایک بنا بنایا نظریہ چاہتا ہے۔ اخبارات اپنے قارئین کی اس ضرورت کو توندہی سے پورا کرتے ہیں، لوگ مطمئن رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں سلمہ سامان سے لدی پھندی واپس آ گئی۔ تھیلیاں کھانے کی میز پر ڈھیر کر کے وہ تھکے ہارے انداز میں وہیں بیٹھ گئی۔ آج آس پاس کے سارے بازار بند ہیں، ہر طرف پولیس ہی پولیس نظر آ رہی ہے۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی، 6 آدمیوں کے قتل کے اثرات کم از کم 6 دن تک تو باقی رہیں گے۔ مارنے والے اپنی من مانی کر کے چلے گئے۔ اس وقت دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا۔ اب آنے جانے والوں کو روک کر تلاشی کے بہانے بلا وجہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ عورتوں سے خاص رعایت کی جاتی ہے، تمہیں تو نہیں روکا گیا ہوگا۔ وہ پانی کے چند گھونٹ لینے کے بعد بولی، سبزی کے 2 تھیلے دیکھنے کے بعد ہلنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پولیس والے اب عورتوں کو بھی مردوں کے مساوی سمجھنے لگے ہیں۔ خوشی کی بات ہے، حقوق نسواں کا تحفظ کرنے والوں کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کہیں سے تو مساوات کی ابتدا ہونی ہی تھی۔ یہ نیک کام پولیس والوں نے شروع کر دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی اور میں صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ سلمہ اپنے کمرے میں سے لباس تبدیل کر کے سیدھی میرے پاس آئی۔ وہ جہانگیر کی بیوی تھی، اس لیے رنگ کی کافی مماثلت کے باوجود بیئر اور سکاچ میں تمیز کر سکتی تھی۔ پھر میز پر بیئر کا خالی ڈبہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نے میرے شغل پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کچھ دیر بیٹھی آزادانہ انداز میں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر کچن میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ویرا کا فون آ گیا۔ سلمہ کچن میں تھی، اس لیے کال مجھے ہی وصول کرنی پڑی۔ سب سے تمہاری جان چھوٹ گئی، وہاں پڑے عیش کر رہے ہو؟ وہ چہکی۔ عیش تمہارے ہیں کہ وہاں غزالہ کے علاوہ اول خان کی فیملی بھی موجود ہے، مگر وقت بہت بے کیف گزر رہا ہے، کسی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا۔ وہ تمہارا نہیں، اول خان کا گھر ہے۔ میں نے اسے تادیب کی، وہاں اپنی الٹی سیدھی حرکتیں شروع نہ کر دینا۔ اس کی قدامت پرست بیوی ناراض بھی ہو سکتی ہے۔ وہ پردے کی سختی سے پابندی ضرور کرتی ہے، لیکن ذرا بھی قدامت پرست نہیں ہے۔ پڑھ لکھ کر ہر لڑکی اتنی ہی روشن خیال ہو جاتی ہے کہ عملی زندگی سے آسانی سے سمجھوتے کر لیتی ہے۔ کیا وہ بھی تمہاری ہم ذوق ہے؟ میں نے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ میری ہمسری نہیں کر سکتی۔ اول خان نے راستے ہی میں مجھے ہر بات سمجھا دی تھی۔ اسے بیوی کے بجائے بچوں کی فکر تھی۔ میں اپنے کمرے میں جو چاہوں کر سکتی ہوں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ تو پھر عیش کرو، میرے کان کیوں کھا رہی ہو؟ میں نے ترشی سے کہا۔ یہ علاقہ میرے لیے اجنبی ہے، اول خان سے فرمائش نہیں کر سکتی۔ تم ہی جہانگیر کے ذخیرے میں سے 2-4 بوتلیں بھجوا دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ میں دیکھوں گا۔ ویسے تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے جینی کو منا لیا ہے۔ جینی، مجھے معلوم تھا کہ موقع ملتے ہی تم دوبارہ اس سے پینگے بڑھاؤ گے۔ اس سے پینگے بڑھا کر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ وہ 7 سمندر پار بیٹھی ہے، وہ اتنی ہی دور ہے تو اسے فون کیوں کیا تھا؟ وہ تمہارے دماغ سے کیوں چپکی ہوئی ہے؟ چپکی ہوئی تھی، میں نے اس کی توثیق کی، صرف اس لیے کہ ہم نے اس کے خلوص کو دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اپنی پوزیشن صاف کر لی ہے، اب مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تم نے میرے خلاف زہر اگلا ہے، اس نے چبھتی ہوئی آواز میں پوچھا۔
ضرورت نہیں تھی، اس معاملے میں تم خود کفیل ہو، وہ تمہیں خوب سمجھتی ہے۔ 2-4 دن گزر جانے دو، میں اس کے دماغ کے کیڑے اچھی طرح جھاڑ دوں گی۔ وہ تھوڑی دیر تک جینی کے خلاف اپنے دل کا غبار نکالتی رہی۔ اس دوران میں نے اسے آئزیک بیل اور بلیک ڈیڈ کے بارے میں جینی کی تازہ ترین رائے سے بھی آگاہ کر دیا۔ غزالہ نے دوسرے کمرے میں اول خان کی بیوی کو باتوں میں لگایا ہوا تھا، اس سے میری گفتگو نہیں ہو سکی۔ میں نے اسے کھٹو مل کے بارے میں بتائے بغیر بات ختم کر دی۔ دن جیسے تیسے گزر ہی گیا۔ میں نے اپریٹس پر اول خان کے آدمی سے رابطہ کر کے اس کے ذریعے 2 بوتلیں بیرا کو بھجوا دیں۔ اس کے بعد مجھے بس اول خان کی طرف سے کسی اطلاع کا انتظار تھا۔ اس نے براہ راست اس افرید سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر کے بہت کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ آخر کار 7:15 بجے اس کا فون آ ہی گیا۔ معاملات ایسا رخ اختیار کر گئے تھے کہ وہ سلطان شاہ کے ساتھ تھوڑی دیر میں میرے پاس پہنچنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ کھٹو مل نہ جانے کب سے وہاں رہتا چلا آ رہا تھا۔ اس کا پرانی طرز کا مکان 1 منزلہ اور کافی وسیع تھا۔ آئی جی کی قیادت میں پریس کی بھاری نفری متعدد گاڑیوں میں سوار ہو کر وہاں پہنچی تھی۔ دوسری گاڑیاں باہر رک گئیں۔ ان سے اترنے والے مسلح سپاہی پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت بہت تیزی سے کھٹو مل کے مکان کے احاطے کی دیواروں کے گرد پھیلتے چلے گئے۔ ذرا سے وقفے کے بعد آئی جی کے ڈرائیور نے سرکاری گاڑی آہنی پھاٹک کے سامنے روک کر ہارن دیا۔ دربان نے ایک کھڑکی سے باہر جھانکا اور اگلی سیٹ پر موجود آئی جی کی وردی کو دیکھتے ہی سرعت سے پھاٹک کھول دیا۔ بہت بڑے سرسبز و شاداب لان اور عمارت کے درمیان ایک کشادہ ڈرائیو وے پورچ سے بھی آگے تک چلا گیا تھا، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوئے گیراجوں میں 2 گاڑیاں کھڑی تھی۔ انسپیکٹر جنرل کے ڈرائیور نے گاڑی پورچ میں روک دی۔ اس گاڑی میں آئی جی کے ساتھ اول خان، سلطان شاہ اور مجسٹریٹ بھی سوار تھے۔ وہ چاروں برآمدے میں رک کر کافی دیر تک بے چینی سے انتظار کرتے رہے۔ کھٹو مل خاصی دیر کے بعد اندر سے برآمد ہوا تھا۔ اس نے رسمی انداز میں ان لوگوں کو ہیلو کہہ کر استفسار طلب نگاہیں آئی جی کے چہرے پر مرکوز کر دی، جو میزبان کی آمد میں تاخیر پر پہلے ہی بنایا ہوا تھا۔ سر، کل کی ڈکیٹی کے بارے میں مجھے سخت افسوس اور صدمہ ہے۔ آئی جی نے اپنے غصے پر قابو پا کر خوش خلقی سے بات شروع کرنی چاہی، مگر کھٹو مل نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہر ذمہ دار اور فرد شناس افسر کو افسوس ہونا ہی چاہیے۔ اس کی آواز میں طنز کی تلخی ہر ایک نے محسوس کی تھی۔ میری ساری رات پولیس والوں کے درمیان اور پھر فون پر اپنے دہشت زدہ مہمانوں سے معذرتیں کرتے گزری ہے۔ یہ فرمائیے کہ اب آپ نے کیسے زحمت کی ہے؟ واردات کی FIR درج ہو چکی ہے۔ اس معاملے میں آپ نے ایک ملزم بھی نامزد کیا ہے۔ ہماری تفتیش جاری ہے اور اس دوران میں آپ کے ماتحت عملے کو ہر بات پوری تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ ریکارڈ میں آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ مشکل یہی ہے کہ کسی وقوعے کی رپورٹ درج کرانے والے کا گھر پولیس والوں کی مستقل اماجگاہ بن جاتا ہے۔ خوش اخلاقی اور نرم گفتاری کی شہرت رکھنے والا کھٹو مل اس وقت ضرورت سے زیادہ بد مزاجی کا مظاہرہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ آنے والے افسر اعلیٰ کا عہدہ پہچان لینے کے باوجود اس نے اسے ڈرائنگ روم میں چلنے یا پھر برآمدے میں پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھنے کی پیشکش نہیں کی تھی۔ اس بار آئی جی کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے درست لہجے اور اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ آپ اپنے بولے جا رہے ہیں، ذرا سی میری گزارش بھی سن لیں۔ ہم یہاں آپ سے کسی باز پرس پر یا اظہار افسوس کے لیے نہیں، خانہ تلاشی کے لیے آئے ہیں۔ آئی جی کی زبان سے وہ انکشاف سن کر کھٹو مل بھونچکا رہ گیا۔ اس کے دیدے حیرت سے پھیل گئے۔ میرے گھر ڈکیٹی ہوئی اور اب میری ہی خانہ تلاشی ہوگی، اس کا کوئی اختیار ہے تمہارے پاس؟ حیرت اور غصے اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیات میں وہ اعصاب زدہ ہو کر آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ یہ لو۔ مجسٹریٹ نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں یہاں کا مجسٹریٹ ہوں اور تلاشی کی کارروائی میری نگرانی میں مکمل ہوگی۔ کھٹو مل نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کاغذ کے مندرجات کو دیکھا اور احتجاج کیا۔ مگر کیوں؟ میری خانہ تلاشی کا سبب کیا ہے؟ کیا میں نے اپنے مہمانوں کو خود لوٹ کر ان کا مال تجوری میں چھپا لیا ہے؟ آئی جی کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ گمان تو ہمارے ذہنوں میں دور دور تک نہیں تھا۔ تم کہتے ہو تو یہ بھی دیکھ لیں گے۔ تلاشی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں ایک معزز شہری ہوں؟ یہ میری کھلی توہین اور بے عزتی ہے۔ میں تم سب پر دعویٰ دائر کر دوں گا۔ تمہارے ملازمین پر شبہ ہے، آئی جی نے کہا۔ اندھیرے میں یہ کیسے ممکن تھا کہ ڈاکو مہمانوں کی ہر قیمتی چیز گھاس سے اٹھا کر لے
لے گئے ہوں۔ ان سے بہت سی چیزیں رہ گئی ہوں گی جو تمہارے ملازموں نے پولیس کی آمد سے پہلے سمیٹ کر غائب کر دی۔ پھر سرونٹ کوارٹرز کی تلاشی لو، میرے گھر میں کوئی قدم نہیں رکھے گا۔ کھٹومل پھیل گیا۔ کھٹومل، تم ایک قانونی کارروائی میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اول خان نے پہلی بار دخل اندازی کی۔ گھر کے ہر اس حصے کی تلاشی لی جائے گی جہاں تمہارے ملازموں کی رسائی ہے۔ وہ اتنے احمق نہیں ہے کہ انہوں نے چوری کا مال اپنے بوسیدہ اور غیر محفوظ کوارٹروں میں چھپایا ہوگا۔ تمہارے گھر کے بہت سے حصے ایسے ہیں جہاں تم برسوں ہاتھ نہیں ڈالتے ہوگے۔ تمہارے ملازم روز ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میں ابھی ایک فون کر کے آتا ہوں، پھر تم سے بات کروں گا۔ اس نے برہمی سے کہا اور مڑنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اول خان نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا۔ نہیں، تلاشی مکمل ہونے تک تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تمہارے گھر کے تینوں فون اس وقت بے جان ہیں۔ تم تعاون کرو گے تو جاتے ہوئے ہم یہ لائنیں بحال کرا دیں گے۔ کھٹومل کی آنکھوں میں پہلی بار سراسیمگی کے سائے لہرائے اور وہ نرم آواز میں بولا، ٹھیک ہے، تم پورے ہوم ورک کے ساتھ آئے ہو، میں اندر پردے وغیرہ کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ نہیں، اول خان کی سرد آواز گونجی، تماشا دیکھنے والے ملازموں کے ذریعے تم اپنا ہر پیغام اندر پہنچا سکتے ہو۔ تلاشی کے دوران میں تم مسلسل ہمارے ساتھ رہو گے۔ تم کون ہو؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں اول خان سے پوچھا۔ تمہارے جسم پر کوئی وردی نہیں ہے، تمہارے پھاٹک سے باہر متعدد وردی پوش موجود ہیں۔ تمہارے اطمینان کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے کہ میں آئی جی صاحب کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اول خان نے اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ آؤ ادھر آؤ بابا۔ کھٹومل نے تھکی تھکی آواز میں ان چند ملازمین کو اشارہ کیا جو ادھر ادھر دب کے حیرت اور خوف سے وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تم نے کوئی غلط یا خفیہ پیغام دینے کی کوشش کی تو یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اندر جا کر بی لوگوں کو بولو گے بڑے افسر ہمارے گھر آئے ہیں، اندر سے کمرے دیکھیں گے، سب میرے کمرے میں جمع ہو جائیں، دروازہ بند کر کے پردے بھی گرا لیں۔ نوکروں نے اپنی جگہ سے جنبش ہی کی تھی کہ اول خان نے تحکمانہ آواز میں انہیں روک لیا اور کھٹومل سے کہا، ہم تلاشی کا آغاز تمہارے کمرے سے ہی کریں گے، عورتوں کو کسی اور کمرے میں بھیج دو۔ کھٹومل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میرے کمرے کی تلاشی؟ کیا تم مجھے ڈاکو سمجھ رہے ہو؟ ہم بھول کر بھی ایسا نہیں سوچ سکتے، یہ خیال تم نے خود پیش کیا تھا۔ اول خان نے زہر خند کے ساتھ جواب دیا، یہ شبہ دور کر لیں، پھر اپنا دوسرا کام شروع کریں گے۔ تم لوگ زندگی بھر پچھتاؤ گے، میں تم سب کو معزول کروا دوں گا۔ میں کوئی للو پنجو نہیں، کھٹومل راجوانی ہوں۔ پتہ نہیں کس نے تمہیں میرے خلاف بہکا دیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ تم میرے گھر میں اپنا وقت اور مستقبل برباد کر رہے ہو۔ تم سے جو ہو سکے وہ کر لینا، مگر اس وقت تلاشی ہوگی اور اسی طرح ہوگی جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ اول خان نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، تم جتنی تکرار کرو گے تلاشی اسی قدر تفصیل اور باریک بینی سے لی جائے گی۔ ہر بڑے گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہ ملا تو تم ولایتی شراب کی چند بوتلوں کا قانونی جواز بھی نہیں دے سکو گے۔ ہم سے تعاون کرو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے ملازموں سے کہا، بی لوگوں کو گول کمرے میں بھیج دو۔ اول خان کی عقابی نظریں ملازموں کے چہرے کو گور رہی تھی۔ کھٹومل کی نئی ہدایت پر ان کی آنکھوں میں تذبذب کے آثار دیکھ کر اول خان فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ کھٹومل بہت تیز آواز میں گرایا، لاگ بننے کی کوشش مت کرو، گول کمرہ ہی تمہارا کمرہ ہے۔ اپنے نوکروں کو امتحان میں مت ڈالو، ورنہ ہم خود اونچی آواز میں تمہاری عورتوں کو پردے میں چلے جانے کا حکم دے کر اندر داخل ہو جائیں گے۔ اندر کچھ نہیں ہے، مگر یہ میری عزت کا سوال ہے۔ اس بار وہ بکھر کر رہ گیا، پھر نیچی آواز میں بولا، میرے گھر کی تلاشی لیے بغیر لوٹ جاؤ، میں تمہیں منہ مانگی رقم ادا کر دوں گا۔ ہمارے شکوک و شبہات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ آئی جی نے اپنی چھڑی کو فضا میں ہلاتے ہوئے کہا، یہ سودے بازی تلاشی کے بعد ہی ہوگی۔ کھٹومل کی مایوس آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے، ابھی سودا کر لو، بولو کیا مانگتے ہو؟ نوٹوں کے بھکاری یوں تمہارے روبرو نہیں آ سکتے تھے۔ آئی جی نے اسے پھٹکار دیا، اسی لیے میں خود یہاں آیا ہوں۔ رشوت کی پیشکش کر کے تم نے پہلے جرم کے مرتکب ہو چکے ہو، دوسرا جرم قانون کی مزاحمت کا ہے اور یہ سب اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ جاؤ عورتوں کو پوجا والے کمرے میں بھیج دو۔ اس بار کھٹومل کی بات پوری ہوتے ہی اس کے ملازم کسی تذبذب کے بغیر دوڑتے ہوئے اندر چلے گئے۔ ہمیں کتنی دیر تک انتظار کرنا ہوگا؟ کم و بیش 5 منٹ گزر جانے کے بعد آئی جی نے پوچھا، آ جاؤ، اس نے شکست خوردہ آواز میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر سے 2 انسپیکٹر کو اندر بھیج دو۔ آئی جی اپنے ڈرائیور کو ہدایت دے کر کھٹومل کے پیچھے چل دیا۔ باقیہ تینوں آدمی اس کے ساتھ تھے۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی عورتوں کے بین اور آہ و بکا کی دردناک آوازوں نے اس جماعت کا استقبال کیا۔ شاید باہر سے پیغام لے جانے والے ملازموں نے عورتوں کو باہر کی پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور وہاں رونا پیٹنا شروع ہو گیا تھا۔
اونچی چھتوں والی پرپیچ کشادہ راہداریوں میں اندر سے آتا ہوا ایک ادھیڑ عمر شخص ملا جس نے موٹے عدسوں والی اینک لگائی ہوئی تھی۔ وہ رک کر حیران نظروں سے اپنی طرف بڑھنے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ منشی جی، یہ بڑے پولیس افسر ہیں، کھٹومل نے اونچی آواز میں کہا۔ منشی کا داہنا ہاتھ فوراً اپنے کان کے پیچھے جم گیا۔ اب کو اندازہ ہو گیا کہ منشی کی سماعت کمزور تھی۔ گھر کی تلاشی کے لیے آئے ہیں، انہیں میرے کمرے میں لے جاؤ، کھٹومل کہہ رہا تھا۔ میں پیشاب کر کے ابھی پہنچتا ہوں۔ نہیں، اول خان نے اسے روک لیا۔ ہمارے ساتھ چلو، کمرے کے باتھ روم میں بھی تم پیشاب کر سکتے ہو۔ یہ پرانی بزا کا گھر ہے، یہاں کسی کمرے کے ساتھ باتھ روم نہیں ہے۔ میں اول خان نے اس کی بات کاٹ دی۔ پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تلاشی ختم ہونے تک تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے؟ کھٹومل نے مجروح اور متاسفانہ نظروں سے اول خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی بے اعتباری نہ دکھاؤ کہ میں عزت اور حیثیت والا آدمی ہوں۔ میں اپنے گھر میں لے آیا ہوں، باہر تمہارے سپاہی پھیلے ہوئے ہیں۔ میں بھاگ کر کہاں جاؤں گا اور کیوں جاؤں گا؟ کھٹومل کا وہ داؤ چل گیا۔ مجسٹریٹ کا دل پسیج گیا۔ اس نے اول خان کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ بس 5 منٹ میں اپنے کمرے میں پہنچو۔ اول خان نے اسے تنبیہ کی۔ ابھی آیا، یہ کہہ کر کھٹومل تیزی سے ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ منشی کے ساتھ وہ چاروں کھٹومل کے گول کمرے میں داخل ہوئے تو اس کی آرائش دیکھ کر حیران رہ گئے۔ باہر سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس مکان میں کوئی اس قدر خوبصورت کمرہ بھی ہوگا۔ کمرے کی سپاٹ دیواروں میں کہیں بھی ملحق باتھ روم کا دروازہ نہیں تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے باہر سے دونوں انسپیکٹرز بھی وہیں آ گئے۔ انہیں شروع سے منزل مقصود کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، لیکن یہ معلوم تھا کہ وہاں پہنچ کر انہیں خانہ تلاشی کا کام سر انجام دینا ہے۔ اول خان کے ساتھ ان دونوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ آئی جی کھٹومل کی واپسی کے انتظار میں وزنی آہنی تجوری کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اچانک ایک انسپیکٹر نے مسہری کے نیچے پھولدار ریشمی کپڑے کی ایک وزنی اور بڑی سی پوٹلی کھینچ کر نکال لی۔ یہ زیور معلوم ہوتے ہیں۔ انسپیکٹر نے پوٹلی کے وزن سے اندازہ لگا کر رائے ظاہر کی اور پھر مسہری پر رکھ کر اس کی گانٹھیں کھول دی۔ پوٹلی کھلتے ہی سب کے دانوں سے بے ساختہ تحیر زدہ آوازیں آزاد ہو گئیں۔ ان کے سامنے بے ترتیبی سے جمع کیے ہوئے متعدد تائی زیورات کا ڈھیر موجود تھا۔ اس میں بہت سی بیش قیمت مردانہ اور زنانہ گھڑیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ اپنی حیت اور ترکیب کے اعتبار سے وہ سب مال مسروقہ نظر آ رہا تھا۔ ادھر اول خان نے اس ڈھیر کو ہاتھ لگائے بغیر پھولدار کپڑے کو بستر پر پھیلا کر اس کے کناروں کو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ چوری کا مال ہے، حیرت ہے کہ اسے اتنی بے پرواہی سے رکھا گیا ہے۔ آئی جی نے جھک کر ان قیمتی زیورات کا جائزہ لیتے ہوئے تبصرہ کیا۔ یہ 100% پچھلی رات کے جمع کیے ہوئے زیورات ہیں۔ اول خان نے اپنے معائنے سے فارغ ہو کر اعلان کیا۔ اس میز پوش کے ایک کنارے پر اس کی کمپنی کا نام چھپا ہوا ہے جس نے کل رات یہاں کی پارٹی میں کیٹرنگ کا کام کیا تھا۔ کھٹومل اونچا ڈاکو ہے، مجسٹریٹ نے رائے زنی کی۔ یہ بات اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگی کہ پولیس پارٹی اتنی جلدی اس کے سر پر سوار ہو جائے گی۔ اسے شک بھی ہو جاتا تو وہ یہ مال اتنی بے پرواہی سے مسہری کے نیچے نہ ڈالتا، اسی لیے وہ ہمیں اپنے کمرے سے دور رکھنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ آئی جی خوش تھا۔ مال برآمد ہونے پر اسے اپنی سرخ روئی کا سامان نظر آنے لگا تھا، ورنہ ہوم آفس کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسے پورا یقین تھا کہ تلاشی بے سود ثابت ہوگی اور پھر کھٹومل اس کی نوکری کے ساتھ اس کی جان کا بھی دشمن ہو جائے گا۔ اس نے یہ باتیں واپسی پر خود اول خان کو بتائی تھی۔ او بڈھے، ایک انسپیکٹر نے منشی کا کالر کھینچ کر غصے سے پوچھا، یہ تیرے سیٹھ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ بھگوان جانے، منشی نے چھات کی طرف انگلی اٹھا کے بے بسی سے کہا، میں رات کو جلدی سو جاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ رات کو یہاں کیا ہوا تھا اور یہ زیور کہاں سے آئے ہیں۔ ان زیورات اور گھڑیوں کا مشیر نامہ بنا لو، آئی جی نے کہا، اس میں خاصا وقت لگ جائے گا۔ بہت دیر ہو گئی، کھٹومل ابھی تک نہیں آیا، اول خان نے چونک کر سب کو یاد دلایا۔ افراتفری پھیل گئی۔ ڈکیٹی کے مال کی بازیابی کی ساری خوشی بدحواسی میں تبدیل ہو گئی۔ باہر سے بلا کر متعدد سپاہیوں کو کھٹومل کی تلاش پر لگا دیا گیا، لیکن اس کا کہیں سراغ نہیں مل سکا۔ اول خان نے ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے کہہ دیا کہ وہ کھٹومل کو موقع دینے پر آمادہ نہیں تھا، مگر علاقہ مجسٹریٹ کے اما پر اس نے ملزم کو مہلت دی تھی۔ مجسٹریٹ شرمسار ہو کر خاموشی سے زیورات وغیرہ کی فہرست بنانے میں مصروف تھا۔ طویل بھاگ دوڑ اور چھان بین کے بعد پتہ چلا کہ کھٹومل کے گیراجوں کی عقبی دیواروں کے ساتھ کچے پکے مکانات کے تسلسل کی وجہ سے گھر کا محاصرہ مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ کھٹومل ایک جرائم پیشہ شخص تھا، اسے علم رہا ہوگا کہ پولیس اس طرف نہیں پہنچ
پہنچ سکے گی۔ وہ پیشاب کے بہانے گیراجوں کی چھت پر چڑھ کر اسی طرف سے فرار ہو چکا تھا۔ وہ نظریہ قائم کرنے کے بعد اس طرف واقعی کچی آبادی کے مکینوں سے ذرا سختی سے پوچھ گچھ کی گئی تو کئی افراد نے بتایا کہ انہوں نے ایک معقول آدمی کو مکانوں کی چھت سے کود کر بدحواسی کے عالم میں ریلوے لائن کے پار بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ کھٹومل کے نام سے واقف تھے لیکن اسے پہچانتے نہیں تھے۔ کھٹومل کے فرار نے سب کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ سب سے زیادہ کوفت اول خان کو تھی کہ اس نے مجسٹریٹ کے اشارے پر اپنے شکار کو کیوں ڈھیل دی تھی۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے زیورات اور گٹھڑیوں کی پوٹلی تحویل میں لے لی گئی۔ کمرے میں موجود ولایتی شراب کی درجنوں بوتلوں کو جوں کا توں چھوڑ دیا گیا۔ تجوری کی تلاشی باقی تھی، اس لیے کھٹومل کی خوابگاہ کو باضابطہ سیل کر کے منشی کو اس کا ذمہ دار مقرر کر دیا گیا۔ اول خان اس بندوبست سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی دانست میں منشی جیسا ادنا ملازم کھٹومل کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جب چاہتا گھر آ کر اپنے کمرے کی سیل توڑ سکتا تھا۔ آئی جی نے علاقہ مجسٹریٹ کے مشورے سے ایک سپاہی کو گول کمرے کے دروازے پر عارضی طور پر مامور کر دیا اور وہ کارواں وہاں سے پولیس ہیڈ کوارٹر کے لیے روانہ ہو گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔